السلام علیکم، میں ہوں شازیہ خان ہوم کوکس پرو کے ساتھ۔ آج آپ کے لیے لائی ہوں مزیدار سا چنے کا حلوہ جو تھوڑی سی ٹوسٹ کے ساتھ بہت ہی یمی بنتا ہے۔ تو بقرعید میں سب گوشت کھا کھا کے تھک چکے ہیں، تو کیوں نہ کچھ میٹھا ہو جائے۔ یہاں چنے کی دال میں نے تقریباً 300 گرام سوکٹ کر کے رکھی تھی رات بھر ½ kg دودھ میں، اور صبح اس کو میں نے اس کے اندر تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کر کے اس کو اچھی طریقے سے گلا لیا ہے۔ 1 کپ گڑ کا پاؤڈر ہے، میں نے یہاں آپ ثابت گڑ بھی لے سکتے ہیں، میں نے گڑ کا پاؤڈر یوز کیا ہے۔ 1.5 کپ ہمارا دیسی گھی ہے اس کے اندر، آپ چاہے تو بناسپتی گھی بھی یوز کر سکتے ہیں، اور 1 کپ ہی ہمارے پاس وائٹ شوگر ہے۔ یہاں میں نے بادام 18 سے 20 کے قریب لے کے اس طرح کاٹ لیے ہیں، اور ہینڈ فل کشمش لیا ہے، 7 سے 8 سبز الائچی کو پاؤڈر کر لیا ہے نکال کے، 2 سے 3 چٹکی میں نے زعفران یوز کیا ہے، اور اب میں چنے کی دال کو پیس لوں گی۔ چنے کی دال کو پیسنے کے بعد یہ دیکھیے یہ اس طرح تیار ہو گئی ہے میری۔ یہ میں نے بہت پیسٹڈ، بہت گھوٹ نہیں دیا ہے، ہلکا سا میں نے اس کو تھوڑا سا دانے دار فارم میں ہلکا ہلکا رکھا ہے۔ تو آپ چاہیں تو مکمل اس کو پیس لیجئے، یہ تھوڑا سا دانے دار رکھیے، اٹس آل اپ ٹو یو۔ یہاں میں نے 1 پیکٹ فریش کریم کا لیا ہے، ٹھیک ہے نا، جو میں اس کے اندر بھونتے وقت مکس کر دوں گی تاکہ اس کے اندر اور رچنس آئے۔ آلریڈی دودھ میں سوک تھا، وہ دودھ اور پانی کے ساتھ یہ پکی ہے دال، اور اس کو گرائنڈ کر لیا ہے، اور اس میں تھوڑا سا 1 پیکٹ میں یوز کروں گی کریم کا۔ اب جناب میں وقت میں 1.5 کپ دیسی گھی ایڈ کر رہی ہوں۔ 300 گرام کے حساب سے انف ہے اتنا گھی، کیونکہ اگر میں زیادہ ڈال دوں گی تو وہ پھر اوپر تیرے گا، وہ مجھے نہیں چاہیے، اور نہ ہی مجھے اتنا کم چاہیے کہ وہ بھنائی میں نہیں آئے صحیح سے۔ تو میرا گھی گرم ہو چکا تھا تو میں نے الائچی پاؤڈر ڈالا ہے۔ الائچی پاؤڈر کو برن نہیں ہونے دینا ہے، بس ڈالتے کے ساتھ ہی آپ میں اس کے اندر جو دال پیسی تھی وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ اب اس کی اصل جو کام ہے اس کا بھنائی کا کام ہے، اور بھنائی کا کام تیز آنچ پہ بالکل نہیں کرنا ہے۔ یہ میرے پاس نان اسٹک وok ہے، اس لیے مجھے اس میں اتنا پرابلم نہیں ہوا، نیچے لگنے کا ڈر ہوتا ہے کیونکہ عموماً پکتے وقت نیچے لگ جاتی ہے دال۔ تو اگر تو آپ اسٹیل کے یا ایلومینیم کے کوک ویئر یوز کر رہے ہو تو پلیز خیال رکھیے گا، ہمیں اس سے لو ٹو میڈیم ہیٹ پر ہی بھننا ہے، تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ یہ بھنائی میں لے گا آرام سے۔ اگر آپ اس کو تیز آنچ پہ بھونیں گے نیچے سے لگ جائے گا، اور داغ کی بو بہت گندی ہوتی ہے، تو آپ کی ساری محنت بیکار ہو جائے گی۔ اس لیے تھوڑا سا پیشنس چاہیے، اور اس کو آپ کو تیار کرنے کے لیے چینی اور گڑ کا پاؤڈر میں نے سیم 1 کپ لیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور خیال رکھیے کہ ریشو اتنا ہی رکھیے گا۔ اگر آپ زیادہ میٹھا کھاتے ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ مین وائل میں نے گریس کر لی ہے ٹرے کو، جس میں چنے کا حلوہ تیار جب ہو جائے گا تو میں نکالوں گی۔ یہ بھونتے ہوئے مجھے تقریباً 20 منٹ ہو چکے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کا پانی خشک ہونا شروع ہو چکا ہے، اور آئل آ گیا ہے سائڈ سے، آپ دیکھ رہے ہو اس نے گھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے، اس کا پانی خشک ہو رہا ہے، اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے تھوڑا سا۔ ابھی اس کو مجھے مزید بھوننا ہے، اس میں نے تھوڑا سا زعفران ایڈ کیا ہے تاکہ زعفران بھی اپنا فلیور اور کلر اس کے اندر چھوڑ دے۔ اب اس اسٹیج پر میں اس کے اندر وائٹ شوگر اور گڑ کا پاؤڈر ایڈ کروں گی۔ بہت سے لوگ وائٹ شوگر اوائڈ کرتے ہیں، تو آپ اگر گڑ کا پاؤڈر خالی یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، اس کا ریشو 2 کپ ہو جائے گا پھر 1 کپ کے بجائے۔ تو اور اگر گڑ کا پاؤڈر بھی جو لوگ یوز نہیں کرنا چاہتے وہ اسٹیویا یوز کر سکتے ہیں، اور جو ان کو صحیح لگتا ہو ہانی بھی یوز کر سکتے ہیں، اٹس آل اپ ٹو یو۔ تو میں نے یہاں گڑ یوز کیا ہے، گڑ سے بہت بہت زبردست فلیور ہوتا ہے۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا، اور مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے گڑ یوز کرنے کے بعد آپ کو اس کا فلیور کتنا بہترین لگا۔ تو جناب جیسے ہی میں نے چینی اور گڑ ڈالا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میلٹ ہونا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ کافی ہیٹ تھی، اور یہ تھوڑا سا پتلا ہو گیا ہے۔ اب اس کی بھنائی ہے، اصل بھنائی ہی ہے صرف اس کے اندر، جو آپ کو لو ٹو میڈیم فلیم پر ہی بھوننا ہے اس کو بہت آہستگی سے، کیونکہ جیسے جیسے پکتا جاتا ہے یہ چھینٹے اڑتے ہیں اس کے، تو میں نے تھوڑی تھوڑی دیر سے اس کو
اس کو کور بھی کر دیا تھا لڈ سے، اور پھر تھوڑی تھوڑی دیر سے میں اس کو آ کے ہلاتی تھی، کیونکہ مجھے یہ یقین ہے کہ نان اسٹک میں اتنا نہیں لگے گا، نیچے نہیں پکڑے گا، اور میں چونکہ اس کو تھوڑی تھوڑی دیر سے دیکھ رہی تھی، ہلا رہی تھی مستقل، تو یہ میں دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا کلر بہت زبردست ہو گیا ہے، جو ایکچوئل چنے کی دال کا حلوے کا کلر ہوتا ہے نا، مجھے جو چاہیے ریکوائرڈ تھا وہ آ چکا ہے۔ انفارچونیٹلی میں نے بھنائی کے دوران کریم بھی اس کے اندر ایڈ کر دی، جو میں کیپچر کرنا بالکل بھول گئی، کیونکہ جب آپ اکیلے ہی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں نا تو بہت ساری چیزیں آپ سے مس ہیپ ہو ہی جاتا ہے، کچھ نہ کچھ کبھی کچھ رہ جاتا ہے، تو وہ میری فریج میں رہ گئی تھی اور میں بالکل ہی بھول چکی تھی۔ سڈن مجھے یاد آیا بھنائی کے وقت، تو میں نے اس کو ایڈ کر دیا۔ تو جب آپ اچھا بھون لیں چینی اور گڑ ڈالنے کے بعد، تب اس کے اندر آپ کریم ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے بھنائی کریں، آلموسٹ آپ کو مزید آدھا گھنٹہ، 25 منٹ تو کہیں نہیں گئے، 25 منٹ میں نے اسی طرح دھیمی آنچ پر اس کو مزید بھنا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، زبردست بھنائی ہو گئی ہے، اور یہ ہمارا حلوہ پرفیکٹلی ریڈی ہو چکا ہے۔ میں نے گریس کیا ہے ٹرے کو، آپ جس بھی برتن میں جمانا چاہیں آپ کی مرضی ہے، میں نے یہاں اسٹیل یوز کیا ہے، تھال، اور میں تھال میں ہی اس کو سیٹ کروں گی، کیونکہ یہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بالکل جم جائے گا، سیٹ ہو جائے گا۔ فریج میں رکھوں گی اس کو ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کے کٹ کر کے اس کے لوزز پیسز بناؤں گی میں، اور اس کو بالکل سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ دیکھ سک رہے ہیں آپ کتنی زبردست اس کے اندر شائن ہے دیسی گھی کی، اور اس کا گڑ کا جو فلیور ہوگا اس کے اندر، آپ یقین جانیے، گڑ اور کریم سے، دودھ میں تو آلریڈی یہ سوک ہوا ہوا ہے، اتنا رچ ٹیکسچر ہے اور اتنا مزیدار ہے کہ آپ کہیں گے واقعی یہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے، اور واقعی بہت مزیدار ہے۔ محنت تو ہر چیز میں ہوتی ہے جو بھی آپ بناتے ہیں۔ تو جناب اب میں نے یہ تھال میں اس کو سیٹ کر دیا ہے، اس کے اوپر میں کشمش ڈال رہی ہوں، کیونکہ میرے گھر میں کشمش کے بغیر تو کسی کا گزارا ہے ہی نہیں۔ کشمش مجھے ہر حال میں ڈالنا تھا، بھر کے ڈالنا تھا، تو کشمش کے ساتھ ساتھ میں نے اس کے اندر بادام ایڈ کیا ہے۔ اب اس کے اندر بادام ایڈ کر کے میں اس کو گارنش کر رہی ہوں بادام سے، اور الحمدللہ ہمارا چنے کی دال کا بہترین مزیدار حلوہ ریڈی ہے۔ الحمدللہ ضرور بنائیے اور مجھے کامنٹ باکس میں فیڈ بیک دیجیے۔ السلام علیکم۔